إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ تیسرا اسلامی مہینہ ہے ربیع الاول، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں تقریباً سب کے سب لوگ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے. جب آپ نے مکہ مکرمہ میں آنکھ کھولی ہے تو مکہ کے حالات بڑے ہی خراب تھے. بڑے بڑے جرائم جو اس وقت وہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ کرتے تھے، وہ شراب نوشی، چوری، ڈاکہ، زنا اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ مکہ کے اندر بڑے بڑے جرائم تھے.
اور سب سے بڑا جرم شرک عروج پر تھا۔ آج جو بیت اللہ الحمدللہ آپ کو نظر آتا ہے بتوں سے صاف ستھرا، یہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات، اللہ کے گھر میں یہ لات اور عزا اور منات اور حبل، یہ ان کے نیک بندوں کے نام ہیں جن کے ناموں پر بت بنا کر، مورتیاں بنا کر وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرا موضوع کچھ اور ہے لیکن یہ تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تشریف لائے تو یہ ماحول تھا، اور آپ اس ماحول سے اس قدر تنگ ہوئے کہ بخاری شریف کی دوسری روایت میں یہ لفظ ملتے ہیں، کان یتعبد باللیالی فی الحراء، کہ آپ مکہ والوں کے ماحول سے تنگ ہو کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نبی بنے اور تبلیغ کی، سمجھایا، مکہ والوں نے بڑا زبردست ریئیکشن کیا اور آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ 8 سال کے بعد آپ بیت اللہ شریف اور مکہ اس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ لیکن سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور کعبہ کے اندر بت جو رکھے تھے، کعبہ کے اندر بھی اور مطاف میں جہاں آج لوگ طواف کرتے ہیں، یہاں پر ان بتوں کو گرا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ چکا ہے، باطل جا چکا ہے، باطل ختم ہو چکا ہے، اور باطل ہے ہی ختم ہونے والا۔ یہ ماحول تھا۔ تبدیلی کیا آئی ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے 2 جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے، کمزوروں پہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، بچوں پہ ظلم ہوتا تھا، یتیموں پہ ظلم ہوتا تھا، حتیٰ کہ جانوروں پر ظلم ہوتا تھا، لیکن آپ نے آ کر اس سارے طبقوں کو ظلم سے نجات دے کر انصاف اور رحمت اور شفقت کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یقین کریں۔ میں آج کے دن سے حوالے سے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ تبدیلیاں آئیں۔ ایک مثال لیتے ہیں، ایک مثال، مزدور سے مزدوری کروا کر مکہ والے کہا کرتے تھے جاؤ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے کر لو۔ مزدور بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ غریب آدمی بڑے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ روتا روتا چلا جاتا تھا، نہیں ہے ہمارے پاس پیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی شریعت آئی، قرآن آیا، دین آیا، آپ نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ اور ایک حدیث میں پتہ ہے کیا لفظ ہے؟ فرمایا کہ قیامت والے دن جس مزدور کی مزدوری ادا نہیں ہوگی، قیامت والے دن اس کی طرف سے میں جھگڑے کا فریق بن کے آؤں، میں مدعی بن کے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اس میں مزدور کا حق نہیں مارا جاتا، مزدور کی دہاڑی وہ شام کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ دے دی جاتی ہے، تو پھر تو معاشرہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے گئے تھے۔ اور اگر آج بھی مکے والوں کی طرح یہی ہوتا ہے، 700 دہاڑی وہ طے کر کے ہم 500 دیتے ہیں، یا بعض دفعہ کہتے ہیں جاؤ بھاگ جاؤ پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ معاشرہ وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا۔ پھر آپ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگائیں یا نعرے لگائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے
جب تک آپ سیرت کو نہیں اپناتے، آپ کی سنت کو نہیں اپناتے۔ تو آپ مکہ میں آئے، یہ تبدیلی آئی، لیکن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج جس طریقے سے ہم 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو بھائی شروع میں آ جاتے، اللہ جزائے خیر دے، جب آپ پوری بات ہی نہیں سنیں گے تو بات سمجھ کیسے آئے گی؟ اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ جمعہ میں جلدی آنے کا کتنا بڑا ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بہرحال اس دن کی شرعی حیثیت سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں سکھلائی ہے، ایک چیز بتلائی ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام نیکیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ نیکی ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی نیکی کا بتایا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، بڑے پر ادب کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، ایک بات سکھائی۔ حتیٰ کہ مدینہ میں بعض لوگ تھے نا جن کو اسلام پسند نہیں تھا، تو ایک آ کر ایک صحابی سے پوچھتا ہے، بلکہ اعتراض کرتا ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے؟ کہا تمہارے نبی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں سکھلا رہے ہیں، کیا یہ بھی کوئی سکھلانے والی بات ہے کہ جب تم نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے؟ تمہارا نبی یہ بھی سکھا رہا ہے؟ کہا ہاں ہمارے نبی سکھا رہے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تدبروها، او قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، قبلہ کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو، اور زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا ہٹاؤ، اور ہمیں اس سے پہلے کی دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب ختم ہو جائے گی حاجت تو تب بھی دعا سکھلائی ہے غفرانہ کا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نبی نے باتھ روم جانے کے آداب سکھائے ہیں، جس نے یہ بتایا ہے یہ دعا پڑھو، جس نے یہ بتایا ہے بایاں پاؤں پہلے رکھو، جس نے یہ بتایا ہے کپڑا زمین کے نیچے ہو کر اٹھاؤ، جس نے یہ بتایا ہے کہ یہ دعائیں پڑھنی ہیں، جس نے یہ بتایا ہے ہاتھ اس طرح صاف کرنے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ 12 ربیع الاول کو میلاد بھی منانا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے، یعنی اتنی بڑی بات آج ہمارے بعد بھائیوں نے فتویٰ دے دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ فتوے اور یہ سارا نظام یہ تو قیامت والے دن فیصلے ہوں گے نا، کیونکہ دنیا کا اصول ہے جہاں کوئی زیادہ کثرت میں ہوتا ہے تو اپنا ڈنڈا چلاتا ہے۔ اب جو اس حساب سے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے وہ گستاخ ہیں۔ یہ تو قیامت والے دن فیصلے ہوں گے نا کہ کون گستاخ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے تو یہ کیوں نہیں بتایا کہ 12 ربیع الاول کو تم نے میلاد منانا ہے؟ ایک بات دیکھیے میرے بھائی، ایک جنگ کا موقع ہے، جنگ میں بہت زیادہ اسلحہ چاہیے، وسائل چاہیے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ نے اپیل کی ہے جنگ کا سامان جمع کرنے کے لیے، پیسہ، کھانے پینے کی چیزیں، جس کے پاس جو ہے لاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ غلے کے بھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیے۔ 300 اونٹ، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا، ہم جمعے میں بھی یہ سورت سنتے ہیں جماعت میں، اس میں لفظ آتے ہیں نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اور اونٹ کو دیکھو میں نے اسے کس طرح بنایا ہے۔ اونٹ 30 من وزن آرام سے اٹھا سکتا ہے۔ چلو جی
ایک اونٹ پر 10 من بھی ہوں تو 300 اونٹ گلے کے بھر کے دیے ہیں. کیا خیال ہے اگر حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے عثمان 12 ربیع الاول آ رہا ہے, مدینہ سجانا ہے, چھوٹے چھوٹے کپڑوں کی جھنڈیاں بنا کر ڈنڈوں میں لگا کر مسجد نبی پہ لگاؤ, مدینہ کی گلیوں میں لگاؤ, مدینہ کے گھروں میں لگاؤ, تو کیا خیال ہے حضرت عثمان اس حکم کو مانتے یا نہیں مانتے؟ میرا خیال ہے ایک اونٹ ہی کپڑے کا بھرا ہوتا نا تو مدینہ اس وقت چھوٹا سا تھا تو وہ جھنڈیاں بن جاتی پورے مدینہ کے لیے. لیکن آپ نے کیوں حکم نہیں دیا؟ کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا قرآن مجید کی کسی ایک آیت کریمہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو مدینہ سجانے کا حکم دیا ہو. اور قرآن مجید ہماری شریعت کا سب سے بڑا مصدر ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث شریف ہے. اس پورے قرآن کے اندر کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول کو شہروں کو سجاؤ, گلیوں کو سجاؤ اور جناب یہ مرچیں لگاؤ اور جھنڈیاں لگاؤ. اب تو معاملہ اور آگے بڑھ گیا نا ماشاءاللہ. اب کیک کاٹے جاتے ہیں, اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس کو کاٹا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہی کوئی عام ہم جیسا بندہ کو ایسی بات کر دے تو اس پر گستاخی کے فتوے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ویسے زندہ جلا کے مار دیا جائے. تم خود کرو تو کوئی گستاخی نہیں, تم کیک پر نام لکھ کر کاٹو کوئی گستاخی نہیں. اللہ اکبر. تو اب تو معاملہ, اور یاد رکھیں میرے بھائی, سنت کے مقابلے میں جب کوئی بدعت رواج پاتی ہے وہ بدعت ہر سال نیا بچہ دیتی ہے, ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس فقیر کی بات یاد رکھ لو, آج 2023 کا جشن عید میلاد منایا جا رہا ہے, جب 24 آئے گا 25 آئے گا آگے آتا جائے گا, اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی جائیں گی. کیوں کہ ہم نے ایک دلیل, حرج کیا ہے, ایک ہی دلیل ہے نا, ہم خوشی منا رہے ہیں, تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی نہ ہو. اگر کوئی بدبخت ایسا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. وہ اختلاف خوشی سے نہیں ہے, اختلاف اس خوشی کو منانے سے ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنے سے ہے. کہ یہ جو انداز آج اپنا لیا گیا ہے یہ کہاں ہے؟ قرآن مجید کی کس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے؟ 6000 سے اوپر قرآن مجید کی آیات ہیں اور بے شمار احادیث. دنیا میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, یہ ان کی کتاب ہے. اور اس دنیا میں اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے باقاعدہ حدیث کی کتاب جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی, موٹا امام مالک ہے, اور امام مالک کے استاد امام نافع ہیں, اور امام نافع کے استاد ابن عمر ہیں جو صحابی ہیں, اور ابن عمر کے استاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دکھاؤ دنیا کی حدیث کی کتاب, پہلی حدیث کی کتاب 93 ہجری میں امام مالک پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی, ساری زندگی مدینہ کے اندر رہے. اور جو لوگ دین کو جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اصول فقہ کے اندر دیگر حنبلی, شافعی اور دوسرے وہ پہلے قرآن, پھر سنت, پھر اجماع, پھر قیاس اور پھر آگے اور کچھ لے کے آتے ہیں. لیکن امام صاحب چوتھے نمبر پر عمل اہل مدینہ کو لیتے ہیں کہ جو کچھ مدینہ والے کرتے ہیں وہ دین ہو سکتا ہے. ان کے دور میں دکھاؤ امام مالک کی فقہ مالکی کی کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ امام مالک نے حکم دیا ہو کہ مدینہ کو 12 ربیع الاول کو سجایا کرو. کہیں نہیں ملتا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اور نہ اس سے نیچے آ جاؤ صحابہ اکرام کے کسی عمل میں, کوئی اس کا وجود نہیں ہے. بلکہ آپ کے قریب ہے نا یہ حضرت صاحب,
یہ جن کا ادارہ بہت بڑا یہاں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عید میلاد النبی، یہ میں نے پڑھی ہے تو میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ اس میں ایک جگہ پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو نہیں مناتے تھے، تو کہا ہاں وہ نہیں مناتے تھے۔ آگے وجہ کیا لکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وہ جب میلاد منانے کا سوچتے تھے، یہ عبارت نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں کہ 12 ربیع الاول کو وہ میلاد منانے کا سوچتے تھے، لیکن پھر ان کے دل میں ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت بھی ہوئے ہیں، لہذا غم اور خوشی برابر برابر جب ہوتے ہیں تو غم غالب آ جاتا ہے، اس لیے وہ میلاد نہیں مناتے تھے۔ اللہ، میں جب یہ کتاب پڑھ رہا تھا نا تو یہ عبارت جب نظر سے گزری تو مجھے ہنسی بھی آئی۔ سبحان اللہ، جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں لکھتا ہے کہ کتاب عید میلاد نبی منانے میں لکھی جا رہی ہے اور اس میں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ صحابہ نہیں مناتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ یہ قرآن مجید کے اندر، نہ یہ حدیث کے اندر، نہ یہ صحابہ کے عمل کے اندر کہیں آپ کو نہیں مل سکتا کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے اس طرح منایا۔ ان سے ذرا نیچے آ جاؤ، تابعین کا دور ہے۔ اللہ، ہمیں تو سنایا جاتا ہے نا 4 امام، حالانکہ امام بہت زیادہ ہے، صرف ایک کی بات کرتا ہوں میں، ایک کی، ان کا نام شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہو۔ ان کا نام ہے عامر بن شرحبیل الشعبی، امام شعبی کے نام سے مشہور ہیں۔ جیسے امام مالک مدینہ میں رہے ایسے یہ بھی مدینہ میں رہے، یہ مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں فوت ہوئے، 14 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت ابھی شروع ہوا تھا، اس وقت پیدا ہوئے ہیں، مدینہ میں رہے۔ ایک دن یقین کریں مسجد نبوی میں امام شافعی درس دے رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا درس کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، جنگ احد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس آپ کے خادم ہیں، کہا اے خادم رسول کیا بات ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے خادم ہیں، آپ نے خدمت کی ہے، 10 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، یہ نوجوان صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوا ہے، کیا وجہ ہے آپ ان کا درس کھڑے ہو کر سن رہے ہیں؟ کہا حیرت کی بات ہے، کہا یہ نوجوان جنگ احد کا واقعہ ایسے سنا رہا ہے جیسے ہمارے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے امام شافعی نے یہ 12 ربیع الاول اس طرح منایا ہو؟ حضرت ابن عباس، اللہ اکبر، یہ اللہ کی کتاب ہے نا، میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں اس کو سمجھو میرے بھائی، سمجھو، واللہ میری درخواست ہے آپ جس ترجمے پر مطمئن ہیں اسی کو پڑھ لیں، قرآن سمجھیں۔ جب آپ کو عربی آئے گی نا آپ کو خود پتا چلے گا کون سا مولوی کہاں 2 نمبری کر رہا ہے۔ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر کہوں نا واٹ از یور نیم اور اس کا ترجمہ کروں بھائی آپ کہاں رہتے ہیں، تو یہ جو ہمارے اسکولوں کے بچے بیٹھے ہیں یہ ہنسنے لگ جائیں گے، مولوی صاحب انگلش نہیں آتی تو ضرور بولنی، کیوں غلطی پکڑیں گے میری؟ اس لیے کہ آپ کو انگلش آتی ہے، عربی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ہماری اردو زبان 40% عربی سے نکلی ہوئی ہے، وہ نہیں ہمیں آتی۔ تو کتاب کو سمجھیں، کتاب اللہ کو۔ یہ امام شافعی ہیں اور ابن عباس جن کو آپ نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے چچا کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، کہا میرے اس چچا کے بیٹے کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ ان کے 3 مشہور شاگرد ہیں دنیا میں، 3 سب سے بڑے شاگرد سعید بن مسیب رحمہ اللہ، نمبر 2 حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی، نمبر 3
حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ تین بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تفسیر کا علم مدینہ میں سیکھا ہے، مدینہ میں رہے ہیں۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ان تابعین نے 12 ربیع الاول کو مدینہ سجایا ہو؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ اکرام کے عمل سے کچھ ثابت، نہ تابعین کے عمل سے کچھ ثابت۔ ان سے ذرا نیچے آ جائیں، ائمہ، 4 ائمہ، ہم نے کہا جی 4 ائمہ ہیں، ہم نے کہا بھائی ہزاروں ائمہ ہیں، لیکن چلو 1 منٹ کے لیے آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں، 4 ائمہ ہیں جی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام مالک رحمہ اللہ، پھر امام شافعی رحمہ اللہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان میں سے جو آخری 3 ہیں ان کی حدیث کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں۔ نمبر 2 والے امام مالک، موطا امام مالک موجود ہے۔ نمبر 3 والے امام شافعی رحمہ اللہ، مسند امام شافعی موجود ہے، الرسالہ موجود ہے، الام موجود ہے، یہ ان کے فتاوی جات کی کتابیں ہیں۔ سب سے آخر میں امام بن حنبل ہے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل موجود ہے۔ جاؤ ان کتابوں کا مطالعہ کرو، کسی ایک امام سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 12 ربیع الاول کو اس طرح منایا کرو، کسی ایک سے بھی۔ تو بات پھر شروع سے لے جاتے ہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے عمل میں، نہ تابعین کے عمل میں، اور نہ ائمہ اکرام کے عمل میں۔ یہ کسی سے آپ کو نہیں ملے گا، صرف ایک ہی دلیل ملے گی، حرج کیا ہے؟ مناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، ماشاءاللہ۔ میں اس کی شرعی حیثیت بتا رہا ہوں، لیکن اب جو ماحول بن چکا ہے نا، یہ کم از کم میرا خیال ہے کہ 1998-97 کی بات ہوگی، پہلی دفعہ میں نے زندگی میں یہ دیکھا جلوس راولپنڈی میں۔ وہاں سرکلر روڈ پر ہماری الحمدللہ جماعت کی ایک مسجد ہے، اس وقت سید طالب الرحمان شاہ صاحب وہاں جمعہ پڑھاتے تھے، تو وہاں مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ میں اور میرے ساتھ جماعت کے بہت بڑے مبلغ سید توصیف الرحمان شاہ راشدی، جو طالب الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، میڈیا پہ بہت مشہور ہیں، ہم دونوں نماز پڑھنے کے لیے وہاں گئے۔ تو یقین کریں یہ اللہ کی کلام پڑھی ہے، یہ مسجد کا سٹیج ہے، یہ اللہ کے نبی کا سٹیج ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں اگر کوئی غلط بیانی کروں تو آپ کا مجرم ہوں۔ مغرب کی نماز وہ شروع ہے اور مسجد کے بالکل باہر دروازے میں ڈھول بجا رہے ہیں، چھنکنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسجد نبوی کا وہ جو گنبد ہے، گنبد خضرا، اس کا ماڈل بنایا ہوا ہے، ایک کعبے کا ماڈل بنایا ہے، اس کے آس پاس قوال بیٹھے ہیں، وہ قوالی کر رہے ہیں۔ سید توصیف صاحب نے کہا بھائی اندر نماز ہو رہی ہے، نماز تو پڑھ لینے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہمیں پتہ ہے تم تو منکر قسم کے لوگ ہو۔ اور وہ منظر ہمیں مجھے یاد ہے میرے بھائی، نہ داڑیاں، کلین شیو کچھ لڑکے، ہاتھ میں وہ پکڑے ہوئے، یہاں سبل پٹیاں باندھی ہوئی، ڈانس ہو رہا ہے، سوہنے کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا۔ نہ نماز، نہ قرآن، نہ کردار، نہ کوئی اس کے قرآن کی تلاوت، نہ کوئی ماں باپ کی خدمت، نہ کوئی بڑوں کا ادب، نہ کوئی دین کا پتہ، اور جناب 12 ربیع الاول کو سونے کی آمد مرحبا، اس طرح سونا خوش ہو جائے گا؟ ایسے خوش ہو جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں؟ تو کسی امام سے بھی یہ ثابت نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بات ہوتی ہے نا قرآن و سنت کی، تو بتایا ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے جی آپ تو تقلید کو نہیں مانتے، کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ میں نے کہا چلو بھائی ہے تو بات یہ بھی غلط ہی، لیکن چلو 1 منٹ کے لیے مانتے۔ یہ جو منایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے 12 ربیع الاول، یہ بتاؤ کس امام کی تقلید میں کر رہے ہو؟ یعنی یہاں امام صاحب کی تقلید کو توڑ دیا تم لوگوں نے۔ بھائی بات یہ ہے، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر امام صاحب کی تقلید کا پکا دعویٰ ہے اور جو نہیں کرتا وہ بہت بڑا مجرم ہے، تو پھر یہ 12 ربیع الاول کس کی تقلید میں منایا جا رہا ہے؟ امام صاحب کوفہ میں پیدا ہوئے، یہ عراق کا بہت بڑا شہر ہے اس وقت، اس
اس وقت عراق میں دو مشہور شہر تھے، ایک کوفہ اور ایک بصرہ، ایک بصرہ ایک کوفہ، یہ باتیں آپ نے دل و دماغ پہ لکھ لے میرے بھائی، ایک بصرہ اور ایک کوفہ۔ کیا خیال ہے امام صاحب اگر اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بھائی جب امام صاحب کی سیرت لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، کہتے جی ان کے لاکھوں شاگرد تھے، ٹھیک ہے بھائی مان لی ایک منٹ کے لیے بات، لاکھوں شاگردوں کو یہ کہتے کہ ایک ایک بندہ ایک ایک جھنڈی لے آؤ اور کوفے کی گلیوں میں لگا دو، بصرہ کی گلیوں میں لگا دو، تو کیا خیال ہے وہ سارے شاگرد کہنا مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ کے دو مشہور شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دو بڑے شاگرد ہیں ان کے، جنہوں نے سارا حنفی مسلک پھیلایا دنیا میں۔ کیا خیال ہے وہ امام صاحب کی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ فوراً مانتے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ کہا ہے نہ منایا ہے۔ اس سے نیچے آ جاؤ ذرا، 11 تاریخ آئے گی ہر مہینے کی، یعنی اسلامی، تو پھر 11ویں منائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو داستان ہے اور سارا وہ تو ایک الگ موضوع ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیوں منا رہے ہو بھائی؟ وہ جی ایک کشتی ڈوب گئی تھی، پھر پیر صاحب نے اتنے سالوں کے بعد باہر نکال دی، دلہن بھی صحیح نکل آئی، دلہا بھی صحیح نکل آیا، بچے بھی صحیح نکل آئے، عورتیں بھی مرد بھی، ٹھیک ہے بھائی داستان تم نے بنائی، اچھا وہ اس کے لیے ہم دودھ دیتے ہیں، اگر نہیں دیں گے تو ہماری بھینس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، دودھ خشک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی اگر ان سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، تو پھر ذرا یہ تکلیف کر کے ہمیں بتا دو کہ انہوں نے 11 ربیع الاول کو بغداد سجایا ہے، 12 ربیع الاول وہ بغداد کے تھے۔ بغداد اس وقت عراق کا ایک بہت بڑا شہر ہے بغداد، تو بغداد سجایا ہے پیر صاحب نے؟ کوئی نہیں سجایا۔ یہ تو میرے بھائی ہے اس کی شرعی حیثیت۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کبھی موقع ملا نا انشاءاللہ تو وہ سنت کی اہمیت پہ عرض کروں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال۔ صحابی رسول بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹا بیٹھا ہے، بیٹے کو چھینک آتی ہے، سنن اربع کی روایت ہے یہ حدیث، بیٹے کو چھینک آتی ہے، اور چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، آپ سب جانتے ہیں، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جو سن رہا ہو وہ یرحمک اللہ کہے، اور جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ تو اس صحابی کے بیٹے نے چھینک آنے کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام ہو۔ اگر جمعہ نہ ہوتا، خطبہ نہ ہوتا، تو میں آپ سے سوال کرتا کہ یہ بات جو کی تھی کیا کوئی ایسی غلط بات کر دی تھی؟ تو آپ سارے کہتے نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو بیٹے سے صحابی، وہ صحابہ تھے، وہ سنت پہ کٹ مرنے والے تھے، انہوں نے پوچھا بیٹا کیا کہا تو نے، یہ کیا کہا ہے ابھی؟ کہا جی مجھے چھینک آئی، الحمدللہ کہا ہے۔ کہا اس کے بعد کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا ما عہدنا علی ھذا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں یہ نہیں سکھلایا گیا جو تو الفاظ کہہ رہا ہے۔ سمجھنے کے لیے واللہ یہ مثال کافی ہے، بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کو پیدا کر دے۔ اب دیکھ لیں، میں نے شروع میں اشارہ کیا ہے، کیا خیال ہے آپ بھائیوں کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، 40 سال آپ نے مکہ میں گزارے،
40 سال غار حرا میں چلے جاتے تھے مکہ والوں کا رویہ دیکھ کر، لیکن جب آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے نا، یہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حدیث شریف میں سنن ترمذی اور دیگر جگہ روایت موجود ہے کہ آپ ہجون کی پہاڑی پر ایسے اوٹ میں چھپ کر، کیونکہ رات کو نکلے تھے، چھپ کر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، یا مکہ، اور دور کے مرجوں میں یا بیت اللہ، یہ لفظ ہیں، انت احب البلاد الی اللہ ورسولی، اے مکہ یا اے بیت اللہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لولا قومک اخرجونی، اگر تیری قوم نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا تو میں کبھی تجھ سے نکل کے نہ جاتا، کبھی نہ نکلتا مکہ تجھ سے، میں مدینہ کبھی نہ جاتا، میں مکہ میں ہی رہتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کو مخاطب کر کے، سبحان اللہ، وہ بیت اللہ فتح ہوا ہے۔ ہمارے بھائی کہہ دیتے نا جی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے، خوشی منانے چاہیے، تو یہ فقیر سوال کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بیت اللہ کا فتح ہو جانا، مکہ کا فتح ہو جانا، کفار کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آنا، اس سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور خوشی کا دن نہیں تھا۔ کیا آپ نے اس دن کو خوشی کے طور پہ منایا ہے؟ یہ رمضان میں مکہ فتح ہوا ہے، 8 ہجری تھی، رمضان کا مہینہ ہے، اور جب جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس جنگ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج اللہ تعالیٰ نے کفار کی کمر کو توڑ دیا ہے، مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ ہمارے بھائیوں سے سوال ہے، پھر رمضان مبارک کی اس 10 تاریخ کو تم سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن اترا تھا غار حرا میں، اس دن کو کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، یہ فرشتہ جب میرے پاس آیا مجھے یہ پہلا پیغام دے کر گیا تو پھر میرا دل کرتا تھا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ آیا کر، لیکن میں ایک مثال دینے لگا ہوں، غور سے سنیے ہماری حالت کیا ہوگی ہے۔ مکہ والے، میں پھر عرض کروں گا، ذرا یہ پردے کھول کر بیٹھیے، مکہ والے بیت اللہ کا اتنا احترام کرتے تھے، اگرچہ کافر تھے، کہ اگر ان کے باپ کا قاتل، دوبارہ سنیں، عام نہیں، باپ کا قاتل اگر بھاگ کر مکہ میں بیت اللہ شریف کے اندر چلا جاتا تھا، یعنی مسجد الحرام میں، بلکہ حدود حرم کے اندر جب وہ داخل ہو جاتا تھا تو مکہ والے کہتے تھے یہ حدود حرم میں چلا گیا، اب ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ سمجھ آ رہی ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ جمعے، یہ خطبے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی شعلہ بیانی کی جائے، جب بات سمجھ آ جائے تو وہ انشاءاللہ جمعہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قابل قبول ہوگا اور ہمیں سننے کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ مکہ والے اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں پوچھتے تھے جب وہ حدود حرم میں چلا جاتا تھا، ہے باپ کا قاتل، بھاگ کر مکہ چلا گیا ہے، صرف مکہ میں نہیں رہا، اندر داخل ہو گیا ہے حدود حرم میں، کہتے تھے اب جب یہ باہر نکلے گا تو پھر پکڑیں گے، حدود میں نہیں، اتنا احترام۔ اور ادھر سے اپنی شریعت کیا بنائی ہوئی ہے کہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے، مرد بھی عورتیں بھی۔ کیوں کرتے تھے؟ احترام اتنا ہے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس حلال کے پیسے نہیں ہیں جن سے ہم اپنا احرام خریدیں، لہذا قریش وہ کرائے پر کپڑے دیا کرتے تھے۔ جب کوئی ایسا قبیلہ آتا تھا کہ قریش اور اس قبیلے کی دشمنی ہے اور حرمت والے مہینے ہیں، لڑائی بند ہے،
قریش لڑ تو نہیں سکتے تھے کہ مہینہ حرمت والا ہے، بیت اللہ کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، لیکن وہ کہتے تھے ہم تمہیں کپڑے نہیں دیں گے، تو یہ کہتے تھے کپڑے نہیں دو گے کہ اے پھڑو پھر وہ کپڑے لا کے ننگے ہی طواف شروع کر۔ ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ یہ ہمیں کپڑے نہیں دے رہے، الیوم یبدو بعضہ و کلہ، کہا اگر کپڑے نہیں دیتے تو پھر آج میرا بھی اور میرے ساتھ ہوئی آئی ہوئی عورتوں کا بھی یا تو کچھ جسم ننگا ہوگا یا سارا ہی ننگا ہو جائے گا۔ اب موازنہ کریے، ادب کا تقاضا کیا ہے کہ باپ کے قاتل کو بھی نہیں پوچھ رہے، اور مت کتنی ماری ہوئی ہے کہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں۔ ایک منٹ اس دونوں باتوں کا موازنہ کیجئے میرے بھائی، کہ ادب احترام بیت اللہ کا اتنا ہے، باپ کے قاتل کو بھی نہیں پوچھ رہے، اور دماغ خراب اتنا ہے کہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں۔ آج یہی ہماری عادت بن گئی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر شریعت بھی اپنی ہے۔ پچھلے سال سنا ہے نا بھائیوں نے، فیصلہ آباد میں جنت کی، نعوذ باللہ، جنت کی حور بھی بٹھائی گئی ہے ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول، کہ جی یہ جنت کی حور ہے جو ہمارے جلوس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ FIR میں نے خود پڑھی ہے، یعنی میڈیا پر، کہ وہ عورت تھانے جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے انہوں نے حور بنا کر بٹھایا تھا اور میرے ساتھ پتہ نہیں 30,000، مجھے اب یاد نہیں رہ گیا، 30,000 مقرر کیا تھا، مجھے 20,000 دے رہے ہیں، لہذا اس نے جا کے تھانے کیس کر دی۔ یہ جنت کی حور ہے، حالت یہ ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اگر یہ عید ہے تو عید کی تو نماز بھی ہوتی ہے، نماز کہاں ہے؟ تو پھر بعض علاقوں میں نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ میں نے اس لیے عرض کیا بھائیو، یہ بدعت ہر سال بچہ دیتی ہے، ہر سال، اور یاد رکھو اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ بھائیوں سے یہ باتیں بھی ہوں گی، یہ جتنے نیک اعمال جو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اس میں 3 شرطیں ہوں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ ایک شرط ختم ہو جائے یا 2 ختم ہو جائیں یا تینوں ختم ہو جائیں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس میں نمبر 1 عمل کرنے والا مسلمان ہو، وہ تو الحمدللہ ہم ہیں جیسے بھی ہیں۔ نمبر 2 وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ یہ جمعہ پڑھانے آتے ہیں نا مولوی صاحب، میں ہوں یا کوئی اور ہے، اگر مقصد یہ ہے کہ جی کیر کلاں کے بھائی، گرین ٹاؤن کے ہمارے سننے والے بھائی وہ کہیں ماشاءاللہ جی بڑی زبردست تقریر کیتی ہے، کہ اگر یہ مقصد ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہی جمعہ پڑھانا قیامت والے دن عذاب بن جائے گا۔ لیکن اگر مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو کوئی دین کی سمجھ آ جائے اور انشاءاللہ یہی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ میری بھی نجات کا ذریعہ ہے، آپ کی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ اور تیسری شرط، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وہ ایک بھائی سے بات ہوئی نا، میں نے کہا یار کیسا معاملہ، اصل میں یہاں تو ماحول اور ہے نا، کوئی بات کریں تو سب سے پہلے آپ پر گستاخ کا فتویٰ ہے، پھر جو مرضی میں آئے وہ کریں، تھانے بند کروا دیں یا مار دیں یا جو بھی، کتنے واقعات ہو چکے۔ یہ چونگی امر صدو پہ چند سال پہلے ہوا، لیکن وہاں ذرا ماحول اور تھا، تو ایک بھائی آ گئے، وہ جی آپ مناتے ہی نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، کہیں صحابہ نے منایا، کہیں تابعین نے منایا، کہیں ائمہ نے منایا؟ ہاں جی صحابہ نے منایا۔ میں کہا بڑی گل ہے بھائی صاحب، اسی ساری زندگی دھکے ہی کھاندے رہے ہیں، ساری زندگی لاج تھی پڑھن پڑھانتے تھے، سانو آج تک پتہ نہیں لگا کہ صحابہ بھی منایا۔ میں کہا چلے دلیل دے دیں آپ۔ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، بالکل آئے تھے، صحابہ استقبال کے لیے نکلے تھے؟ میں نے کہا بالکل نکلے تھے۔ بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا؟ میں نے کہا بالکل پڑھا تھا۔
تو بس یہ ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا. ماشاءاللہ بڑی دلیل دیتی ہے. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 8-10 تاریخ کو پہنچے تھے قباء میں اور 14-15 دن وہاں رہے اور پھر آگے آئے 22-23 کو مدینہ میں. تو پھر آپ 22-23 کو مناؤ، 12 کو کیوں مناتے ہو؟ اور دوسری بات میں نے کہا محترم بڑے ادب سے گزارش ہے، واللہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ایک فقیر سا بندہ ہوں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس ایک اختلاف ہے کہ قرآن حدیث کی بات کرو ہمارے سارا آنکھوں پہ ہے، اور ٹکوسلے مارو یا ایسے بس ادھر ادھر کی باتیں کرو وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، بس اتنا سا ہمارا جرم ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو صحابہ کرام نے استقبال کیا تھا اور باہر نکلے تھے اور لے کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی. میں نے کہا کہ یہ کون سی ہجری تھی؟ کہا جی پہلی ہجری، ہجرت کا سال یہیں سے شروع ہوا ہے. تو میں نے کہا اگلا سال جب آیا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ باہر نکلو، 12 ربیع الاول آیا ہے مدینہ سے جاؤ؟ اگلا سال بھی آیا تھا کہ نہیں؟ کہتے جی آیا تھا. میں نے کہا سجایا ہے؟ لو جی تسی تو کوئی گل منتے ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور واللہ ہمیں منانا بڑا آسان ہے، حدیث شریف لے آؤ، قرآن کی آیت، لیکن اپنا مطلب نہ نکالو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ جی قرآن میں آتا ہے جو نعمتیں اللہ نے کر رکھی ہے وہ بیان کرو، تو ہم بھی بیان ہی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا بیان کرنے کی حد تک معاملہ ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن سارا سال، ویسے ناراض نہ ہوئیے گا آپ میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، سارا سال دکاندار کم تول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سود کھا رہا ہے، تجارت کو اس نے دین اسلام سے ہٹا کر اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے. اور جب عید میلاد النبی کا موقع ہوتا ہے یہ کون صاحب بیٹھے؟ مہمان خصوصی بیٹھے. کون ہے؟ یہ بھی فلاں علاقے کا تاجر ہے، تو وہ بھی 2 لفظ کہتا ہے، ہاں جی آپ مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں، آؤ جی تشریف ہوگی، ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے بڑی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا پھر السلام علیکم، میں پھر چلے ہاں قوم نو لٹن واسطے. واللہ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جاؤ، کتنے، مجھے تو نہیں پتا یہاں کوئی بندہ شاید ہو، لیکن یہ باہر ریڑھیوں والے، دکانوں والے، کتنے بندوں پر آپ کو یقین ہے کہ اگر چھوٹا سا کوئی بچہ بھیج دو 8, 10, 12 سال کا، اسے پیسے دے کر بھیجو، آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اس بچے کو 2 نمبر یا گلا سڑا پھل ملے گا. بس جانے کی ضرورت نہیں، وہ جا کے دیکھو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے. بل کوئی ہم جیسا بندہ ہو نا مولوی ٹائپ، تو وہ جا کے پھل لے کے آتا ہے گھر، وہ بڑے ٹرین ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جو داغی حصہ ہوتا ہے اپنی طرف رکھا ہوتا ہے، دوسرا چمکا چمکو کے ادھر رکھا ہوتا ہے، اور جناب جلدی جلدی ڈال کے شاپر میں 4-5 گرا لگا کے لاؤ جی مولوی صاحب لے جاؤ. تو جدو مولوی صاحب گھر آ کے کھول دینے تو بیگم پھر پہلا لفظ بول دی، بڈھا ہو گیا پر تینوں اجے تک سودا لینا نہیں آیا. اس بیچاری کو کیا پتا کہ کیسے کیسے فنکار بیٹھے ہیں باہر. اب 12 ربیع الاول کو یہ بھی نکلیں گے، دکانیں بند، کاروبار بند، بازار بند، اور سونے کی آمد مرحبا. پھر کوئی اور بڑا مہمان خصوصی ہوگا، وہ کوئی SHO صاحب ہو جائیں گے، کوئی MNA صاحب ہو جائیں گے، وزیر اعلیٰ ہو جائے گا، وزیر اعظم. ہاں بھائی کون مہمان خصوصی؟ MNA صاحب. کیڑا MNA جڑا ملک دیا گرانٹاں ہی لوٹ لوٹ کے کھا گیا اور ملک کو اس حالت میں لے آئے کہ دیوالیہ ہونے کے قریب وہ بھی کہے گا سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ کس کو بیوقوف ہم بنا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی ایسے نہیں، واللہ اگر یہ معاشرہ ایسے ہوتا، یہاں کم نہ تولا جا رہا ہوتا، یہاں جھوٹ نہ ہوتا، یہاں سود نہ ہوتا، یہاں قتل و غارت نہ ہوتی، یہاں شراب نوشی نہ ہوتی، یہاں چھوٹوں پہ ظلم نہ ہوتا، یہاں بوڑھوں پہ ظلم نہ ہوتا، تو پھر تو کوئی عقل میں تھوڑی بہت بات آتی تھی کہ بھی معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہا ہے، اب خوشی منا رہا ہے. اور جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو توڑ دیا ہے، اب کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ اس لیے میں نے شروع میں ایک روایت پڑھی ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں کہ بھائی ہفتے بعد کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں. ہم کون سا کوئی یہاں کھڑے ہو گئے
ہیر وارث یا پڑھ رہے ہیں یا سسی پنو کی کتاب سنا رہے ہیں یا کچی پکی روٹی پڑھ رہے ہیں، ہمارے اس اسٹیج سے انشاءاللہ یا اللہ کا کلام سنائی دے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائی دے گا۔ تو بھائی آتے ہی لیٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلو اگر ایسا ہوتا تو کوئی عقل میں ہی بات آ سکتی تھی کہ جی خوشی منا رہے ہیں۔ جب ایک ایک بات کو توڑا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں نے روایت پڑھی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کہا میں یابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہماری خوشیاں، شادیاں، ہماری غمی کے مسائل، ایک ایک جگہ دیکھ لو کہ کتنا ہم سنت کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر زبان سے جتنے مرضی دعوے کرتے رہے، زبان تو کوئی نہ پکڑ سکتا، مجھ سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بات تو ویسے تھوڑی سی سخت ہی ہے، لیکن یہ قرآن ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اس وقت ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جمع کیا، موجود تھا ایک جگہ کر دی۔ اب لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، کاتب حضرت معاذ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاتب، اور جو لکھا گیا یہ مکتوب۔ اور اللہ نہ کرے کہیں قتل ہو جائے، کہتے ہیں نہیں یہ کون ہے؟ یہ قاتل۔ یہ کون ہے؟ یہ مقتول۔ ایک فاعل کا صیغہ، ایک فعل مفعول کا۔ میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کروں گا کہ پوچھئے بھائیوں سے، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، یہ اس میں فاعل ہے، فاعل کا صیغہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا لگیں گے؟ ایک بھائی میرے پاس آیا وہاں مکتب میں، وہ جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ تو مانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یار کتنی غلط بات کر رہے ہیں، کیا غلط ہے جی اس میں؟ ہمیں بڑی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا صحیح بتانا، والدہ سے محبت ہے بڑی، بہن سے؟ ہاں جی۔ میں نے کہا آپ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ کہہ سکتے ہو؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ اگر فاعل کا صیغہ موجود ہے تو مفعول کہاں ہے؟ اس لیے میرے بھائی ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، پاکیزہ صاف ستھری محبت اس کا آخری ڈگری خلت ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں پاکیزہ محبت کے آخری درجے پر کسی کو رکھتا تو وہ ابو بکر صدیق تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور یہ ہوس والی محبت کا آخری درجہ عشق ہوتا ہے، یہ عشق، یہ خلت، اس لیے اللہ نے لفظ خلیل بولا ہے، محبوب بولا ہے، حب بولا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت میں سچے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ یہ جتنے مرضی ہم اپنی زبان سے نعرے لگا لیں، وہ میں ہوں یا آپ، بات تب بنے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔